दोस्तों, तब रावी दरिया लाहौर शहर की दीवार के साथ बहता था। मुगल शहनशाह अकबर के दौर में बना खिजरी दरवाज़ा दरिया के घाट के साथ था और कश्तियाँ यहीं से चलती थीं। रावी दरिया शाही किले के शिमाल मगरब से बहता, किले और फसील वाले शहर को घेरता, मोरी गेट के बिल्कुल बाहर आज के उर्दू बाज़ार के साथ जनूब मगरब की तरफ बढ़ता और इस टीले के गिर्द घूमता जहाँ आजकल ज़िले अदालतें हैं। रावी के इस वक्त के और मौजूदा रास्ते को समझना शायद यूं आसान हो जाए कि अकबर के चचा कामरान मिर्ज़ा की बारादरी, जो अब दरिया के एक जजीरे पर है, इससे 2.5 किलोमीटर दूर थी। ए हमीद अपनी किताब लाहौर की यादें में लिखते हैं कि किला लाहौर की हालत इस ज़माने में कुछ अच्छी न थी, इसलिए कामरान ने दरिया के पार अपने लिए वसी और गुलरेज बाग के दरमियान एक आली शान महल यानी बारादरी तामीर कराया। तब ठट्ठा और लाहौरी बंदर सिंध, मुल्तान और पंजाब को हरमज़, बशर और बसरा से जोड़ते और मगरबी हिंदुस्तान का फ़ारस यानी ईरान से तजारती राबता था। मुग़ल शाही में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर आया तो M.N. पीटरसन के मुताबिक महसूलात ज़्यादातर ज़मीन ही से आते थे। W.H. मोरलैंड ने ताहम ये माना है कि अकबर गुजरात से बहरी जहाज़ बहर अहमर में भेजते थे। अबुल फजल अकबर नामी में लिखते हैं कि अकबर ने समंदर का तजिया 1572 में तब किया जब उन्होंने गुजरात पर कब्जा किया। सूरत जैसे खलीज कैम्बे की बड़ी बंदरगाह बनना था को फतह करने के बाद अकबर ने 2 बहरी जहाज़ बेटे सलीम के नाम पर सलीमी और इलाही या तो तैयार करवाए या हासिल किए। इन्हीं जहाज़ों पर शाही खवातीन 1576 में हज पर गईं। बहरहाल आईने अकबरी में एक बाब आईने मीर बहद है, इसमें लिखा है कि मशरक, मगरब और जनूब के साहिल पर बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो मुसाफिरों के लिए राहत का सामान है। बंदरगाहों पर खुशहाली आ गई है और इल्मों को फ़रोग मिला है। मुराद ये कि मूसवी के मुताबिक हवाला सिर्फ खुश शाही जहाज़ों पर नहीं बल्कि जहाज़ों की तैयारी की अमूमी तरक्की की जानिब है। इसी बाब में जहाज़ के अमले के अरकान के 12 मुख्तलिफ ओहदे भी बताए गए हैं। मीर मल्लाह के लिए टांडल, स्टोर कीपर के लिए भंडारी वगैरह। लाहौर में 2 बहरी जहाज़ों की तामीर 1594 और 1596 में हुई। इरफान हबीब की तहकीक से इस बात की नफ़ी हुई है कि मुग़ल हिंदुस्तान में तैयार होने वाले जहाज़ों में लोहा और मेखें इस्तेमाल नहीं होती थीं बल्कि तख्तों को रस्सों से बांधा जाता था। पुर्तगेज़ गुजरात के दोनों तरफ मौजूद होने की वजह से वहाँ की जहाज़ रानी की तो कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन सिंध के लाहौरी बंदर पर इसका बस नहीं चलता था। अकबर ने 1591 में सिंध फतह किया तो ये बंदरगाह खालसा यानी शाही इंतज़ाम में रखी। ताहिर महमूद सब्ज़वारी की किताब रौज़ातुत ताहिरीन के हवाले से मूसवी लिखते हैं कि लाहौरी बंदर के करीब जंगलात नहीं थे, सो जहाज़ गुजरात में तैयार और मुरम्मत होते, इसलिए अकबर को लाहौर में जहाज़ बनाने की सूझी। इन्हीं हमालिया की लकड़ी से तैयार किया और दरिया सिंध के निज़ाम के ज़रिए लाहौरी बंदर ले जाया जा सका। इरफान हबीब के मुताबिक पहले जहाज़ की लंबाई 35 गज़ इलाही यानी 93 फुट से ऊपर और दूसरे की 37 गज़ इलाही करीबन 99 फुट थी। पहले जहाज़ को ठट्ठा ले जाने में दरिया में पानी की कमी के बायस मुश्किल हुई तो दूसरा जहाज़ बजरे पर तमीर किया गया जिसे अंग्रेज़ बहरी जहाज़ का ऊँट कहते हैं। मूसवी के मुताबिक बदकिस्मती से जहाज़ों के नाम नहीं मिल सके कि इनकी बाद की तारीख की खोज लगाई जा सकती। मूसवी ने लिखा है कि न जाने ये लाहौर से ठट्ठा की दूरी के बायस था या अकबर के 1598 में दक्कन की मुहिम के लिए लाहौर छोड़ने की वजह से कि जहाज़ साजी का यह तजर्बा जारी न रहा। बहरी जहाज़ बनना तो बंद हुआ मगर बड़ी छोटी कश्तियाँ बनती रहीं क्योंकि ये पुल ना होने के बायस दरिया के पार जाने, दरियाई सफ़र और तजारत की ज़रूरी थी। सुरेंद्र सिंह की दरअल सल्तनत लाहौर के नाम से तहकीक के मुताबिक एक ज़रखेज़ मगर पसमानदा इलाके में वाक़ होने और अपने गैर ज़री सनत और हरफत के बायस वसी रेंज के बावजूद लाहौर के लिए अपने मतनू मुआशी ज़रूरियात को पूरा करना मुमकिन न था। इसी ज़रूरत में शिद्दत तब आई जब पड़ोसी इलाकों से आफत ज़्यादा लोगों की आमद की वजह से शहर की आबादी में इजाफा हुआ। बादशाह नामा से में लिखा है कि 1642 में शदीद बारिशों के बायस लगभग 300,000 लोग कश्मीर से आए। बाज़ औक़ात शाही फ़ौजों की आमद से शहर के मुज़ाफ़ात में दुकानों और रेस्तरानों समेत आर्जी बस्ती बनाने की ज़रूरत पड़ जाती। सौदागर अब मुरादाबाद से गंदम, सरहंद से चावल, आगरा से मसाला, मुल्तान से चीनी,
مسولی سے پٹنم اور مونگا پٹنم سے باریک سوتی کپڑے، احمد آباد سے پگڑیاں اور ریشم کا سامان، اور پٹنہ سے لاہور کی منڈی میں ریشم لاتے تھے۔ مغربی ایشیائی تجارت یہاں سے قندھار اور اصفہان کے زمینی راستے سے نیل لے جاتے۔ آرمینیا کے سوداگر یہاں چوڑے عرض والا ایرانی کپڑا لاتے۔ شہر کے بیوپاری مختلف اشیاء کو کشتیوں میں راوی کے ذریعے ملتان اور ٹھٹھہ پہنچاتے۔ فرانسسکو پلیسرٹ اور ڈبلیو فوسٹر کی لکھی یہ تفصیلات مغل بادشاہ جہانگیر کے دور کی عکاسی ہیں۔ منوشی اور دالیت نے یہ کہتے ہوئے لاہور غیر ملکیوں سے بھرا رہتا مقامی تاجروں کی عمارت اور پختہ اینٹوں سے بنی اعلیٰ عمارتوں کی کہانی لکھی ہے، جو تحفظ اور خلوت کے لیے راستے سے 6-7 قدم بلند ہوتی۔ جہاز رانی سے دلچسپی مغل شہنشاہوں جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے تخت میں بھی جاری رہی۔ اس کا مقصد تجارت اور حج ہوتا تھا۔ نصیر احمد میر کے مطابق چمبا کے پہاڑوں سے سال کی لکڑی نکالی جاتی اور اسے دریائے چناب کے ذریعے لایا جاتا۔ لکڑی کو نقل و حمل کی اشیاء بنانے میں استعمال کیا جاتا اور کشتیوں کو پانی کے ذریعے بھکر اور ٹھٹھہ پہنچایا جاتا۔ شمالی ہندوستان کے مختلف حصوں میں کشتی چلانے والے عموماً کشمیری تھے، جن کا تعلق ملاحظات سے تھا۔ خواجہ شمس الدین عظیمی لکھتے ہیں کہ 1662 میں اس کا رخ بدلنے کی وجہ سے شہر کو لاحق خطرے کے پیش نظر بادشاہ اورنگزیب نے اس کے کنارے تقریباً 4 میل کے فاصلے تک پختہ اینٹیں اور چونا گارے سے ایک بڑا بند تعمیر کروایا، جس سے یہ شہر تباہی سے بچا رہا۔ نئی دہلی کو جواہر لال یونیورسٹی سے منسلک تاریخ دان مظفر عالم لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی تک پنجاب، ملتان اور سندھ اور دلی کے شمال میں چھوٹے بڑے شہر ابھر چکے تھے۔ یہ سڑکوں اور دریائی راستوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے۔ رمیش چندر شرما اور امیت مکھرجی ابتدائی 17ویں صدی کے لاہور پر اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جٹمل نار نے جہانگیر کے دور میں برج بھاشا اور کھڑی بولی میں 55 اشعار پر مشتمل لاہور کی غزل لکھی۔ شاعر لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے لاہور کو دیکھا تو دوسرے شہر بھول گئے، اور ان کی یہ بات ایسی غلط بھی نہیں، کیونکہ ڈبلیو فنچ کے مطابق تب یہ شہر مشرق کا سب سے عظیم شہر تھا۔ ایچ کے نقوی کا کہنا ہے کہ کوئی ایشیائی یا یورپی شہر اس جیسا نہیں تھا، نہ وسعت میں، نہ دولت میں، نہ آبادی میں۔ ناہر کے اشعار کے مطابق لاہور کی آبادی 12 کوس کے محیط میں تھی۔ اونچی دیوار، 12 دروازے، جہاں نوبت بجتی، ہاتھی اور محافظ گزر اور نیزوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جنہیں دیکھ کر دل کانپ جاتا۔ راوی لاہور کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ یہاں ہمیشہ بہت سی کشتیاں ہوتی اور صاف شفاف پانی میں بطخیں اور بگلے تیر رہے ہوتے۔ پنجاب میں دریائی جہاز رانی کے بارے میں ہاکنز کے تاجر ساتھی ولیم فنچ کی گواہی ہے کہ لاہور سے راوی اور سندھ دریاؤں کے راستے 60 ٹن یا اس سے اوپر کی کئی کشتیاں سندھ میں ٹھٹھہ تک جاتی تھیں، اور یہ تقریباً 40 دنوں کا سفر تھا۔ تھامس رو نے بھی یہ نشاندہی کی کہ دریائے سندھ اور زیادہ آسان تھا، جس میں لاہور سے کوئی بھی چیز پانی کے ذریعے جا سکتی تھی۔ مارچ 1639 میں ہنری بوفورڈ نے لکھا کہ لاہور سے ٹھٹھہ تک 1000 اور 2000 میں سامان کی عام نقل و حمل کشتیوں میں دریا سے ہوتی۔ ملتان سے دریا سے آمد رفت ہر وقت ممکن رہتی، لیکن لاہور سے مارچ کے شروع سے اکتوبر میں ٹھنڈ شروع ہونے تک نقل و حمل جاری رہتی۔ ٹھٹھہ سے لاہور جانے میں تاجروں کو 6 سے 7 ہفتے اور لاہور سے واپسی پر 12 سے 18 دن لگتے۔ ولیم فوسٹر کے مطابق 500 سے 2000 من تک کی تمام کشتیوں کی راہداری 1000 روپے سے بہت کم آتی۔ اس کے علاوہ ملاحوں کو 10 یا 12 روپے اور محافظوں کو 20 روپے دیے جاتے، کسٹم مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا ہوتا۔ لاہور میں قندھار جانے والے یا دریا کے ذریعے سندھ جانے والے تمام سامان پر کسٹم ڈیوٹی 2.25% تھی۔ گھاٹ یا گزرگاہ پر 0.25% ٹیکس اس کے علاوہ تھا۔ یوں لاہور سے ٹھٹھہ تجارت لاہور کے لیے بھی فائدہ مند تھی۔ مثال کے طور پر امیتا سیتال نے لکھا ہے کہ 1526 سے 1658 تک مغلوں کے دارالحکومت آگرہ میں بازار سے کھانے کی قیمتیں 1595 سے 1708 کے درمیان تھیں، جو لاہور سے کم از کم 20% زیادہ تھی۔ احمی دریا کے رخ بدلنے کا ایک واقعہ محمد شاہ بادشاہ کے دور کا بتاتے ہیں۔ عہد مغلیہ میں دریا کے پار شاہ درہ کے نواح میں عمراء نے بہت سے باغات اور مکانات تعمیر کروائے تھے، مگر جب دریا نے محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں اپنا رخ شہر کی طرف سے ہٹا کر شاہ درہ کی طرف کر لیا تو بہت سے باغ دریا برد ہو گئے، اور جو باقی بچے وہ زمانے کی دست برد سے مٹ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں بند عالمگیری کی وجہ سے دریا کا بہاؤ باغ کی دیواروں تک آ پہنچا۔ سکھوں کے زمانے تک دریا نے باغ کی دیواروں کو منہدم کر کے شاہی محلات کا صفایا بھی شروع کر دیے۔
چنانچہ رنجیت سنگھ کے آخری 10 سالوں میں پانی کے بہاؤ نے بارادری کی قدم بوسی شروع کر دی۔ یہ 1830 سے 1832 کے زمانے کا ذکر ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ راوی کی لہریں بارادری سے ٹکراتی رہیں۔ پہلے سے مرزا کامران کا عالی شان باغ دریا برد ہوا، پھر بارادری بھی دریا کی نظر ہونے لگی اور وہ دریا کے اندر آ گئی۔ راوی کے رخ بدلنے پر کامران کی بارادری اب دریا میں ابھرے ایک جزیرے پر ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھتے لکھاری مجید شیخ کی مطابق زمزمہ توپ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ملتان کی جنگ کے لیے کشتی میں لاد کر ہی بھیجا تھا۔ ایک بار جب دریا مؤثر طریقے سے فصیل والے شہر سے دور ہو گیا تو فیری پورٹ دریا کے مشرقی کنارے کے بالکل مغرب میں چلا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیخو پورہ سے بیگم کوٹ کی سڑک دریا کے کنارے کو چھوتی ہے۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریا آگے بڑھ گیا تو فیری اسٹیشن خاموش ہو گیا اور خضری دروازہ شیرہ والا دروازہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ ان 2 شیروں کی وجہ سے تھا جو رنجیت سنگھ نے وہاں پنجروں میں رکھے تھے۔ نصیر احمد میر لکھتے ہیں کہ تھیونٹ اوریاں کی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دریائے سندھ میں بھل کا تجارت بہت اثر پڑا۔ تجارت مہنگے زمینی راستے سے ہونے لگی، یہاں تک کہ کاریگر بھی زیادہ منافع بخش علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ الیگزینڈر برنس نے سندھ میں پنجاب تک کسی بھی قسم کی دریائی تجارت کی نفی کی ہے، گویا 19ویں صدی کے اوائل میں ان پانیوں میں کوئی تجارتی کشتی نہیں تھی۔